بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلہ کا پتلا تھا، طاقت بھی اس کی بے پناہ تھی، کسی سے وہ ڈرتا اور نہ کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی سب سے آگے تھا، مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اسے بے تحاشا پیٹتا اور مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ رکتا، پھر تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں تو تھک کر چھوڑ رہا ہوں، ذرا دم لے لوں پھر تیری خبر لوں گا۔ ایک طرف بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہی ہمدرد اور گھر والوں پر نہایت مہربان تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو اس کے دل کو بہت سخت چوٹ لگی، اور جب اس نے یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کن پٹی کی رگیں بھی غصے سے تھرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بس کی گانٹھ ہیں، اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے اور اس نے خاندانوں میں یہ خلیج کھودی ہے، اس نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے، ہاں تو اب اس کا سر قلم کر کے ہی دم لوں گا۔ چنانچہ وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی بے فکر و بے چینی سے نجات پائے۔ اتفاق سے راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جان کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت ہی جوش میں اور کمر سے تلوار میں لٹکی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ پوچھا خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے جواب دیا، اسی بد دین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح سارا نظام دھرم بھرم کیے دے رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے، انہوں نے سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدل جائے۔ چنانچہ فوراً ہی تدبیر ان کے ذہن میں آئی۔ وہ بولے، عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے؟ اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر بولا، کیا کہا میرے گھر میں کون؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئی ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ یہ سنتے ہی عمر ہکا بکا رہ گئے، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بالکل ہی بے خبر تھا، کیونکہ انہوں نے اب تک اس کو چھپایا تھا۔ چنانچہ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا اور حالت یہ تھی کہ سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھیں۔ وہاں وہ پہنچا تو اندر سے کسی کے پڑھنے کی آواز آئی۔ اب وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا، جس سے گھر کے سب لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، عمر۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے اور خوف و بد حواس ہو کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام فاطمہ رضی اللہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، چنانچہ جو آیتیں نازل ہوتی وہ پڑھ کر سنا دیا کرتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی وہ اندر چھپ گئے اور کسی صحیفہ سے وہ پڑھ رہے تھے، اسے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ پھر شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا
اور عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ اب بھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے سوا کوئی سامنے نہ تھا، اس لیے کڑک کر اس نے پوچھا اب بھی آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ خوف سے تو برا حال تھا ہی، اس لیے سچ سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ سے وہ بولے یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ عمر نے کہا چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو تمہارے اسلام لانے سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا اور بے تحاشا اسے پیٹنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا نہ گیا اور شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، مگر آگ کو جتنا ہی پیٹو وہ اتنا ہی اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے بھی جوش و عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ چنانچہ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، جو جی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اب عمر آگ سے پانی تھے، پتھر سے موم تھے، چنانچہ بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے بھی جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا اور سر فوراً شرم سے جھک گیا۔ پھر یکا یک نظر اس صحیفہ پر پڑی جس سے خباب رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بہن سے کہا، یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی دیکھوں اسے۔ بہن بولی، مجھے ڈر ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہیں ملے گا، مگر عمر نے اطمینان دلایا اور قسم کھا کے کہا کہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ صحیفہ دیا اور دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی کہ کاش یہ اسلام لے آئیں۔ عمر نے صحیفہ لیا اور صحیفہ کو غور سے دیکھا۔ پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا، خوف و دہشت سے لرز اٹھا، پھر بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب رضی اللہ عنہ قریب ہی چھپے تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً باہر آئے اور بولے، عمر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی ہے۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑنا۔ عمر بولے، اچھا خباب، میں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جاتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ خباب رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا، اور سعید کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے اور خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاسے تھے، اور جا رہے تھے کہ خدا کے تنہا خدا کے غلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے۔ وہ دوڑے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا بنا لے اور مبارک قدموں میں اپنا سر ڈالے۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھے۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں میں تشریف فرما تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر دروازہ کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اگر نیت بری ہوئی تو اس کو مارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ بلال دروازہ کھولنے گئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو لیے۔ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا تو عمر اندر آ گئے اور اسی لمحے حمزہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ چپٹے اور باہوں میں جکڑ لیا۔ پھر عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو اسے دور کر دے اور اس کا سینہ نور ایمان سے چمکا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ عمر کے ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ لے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنے زور سے نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر میں عجیب سما بن گیا اور پوری فضا میں ایک دہشت اور جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا۔ یہ بتا رہا تھا کہ ان کی کتنی زیادہ خوشی ہے اور روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر مسلمان تھے، آج عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر ان کے سینہ پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں چاہے جئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے، بخدا یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور جن مجلسوں میں اب تک میں نے کفر کے گن گائے ہیں، اب اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی 2 صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ پھر بہادر جوانوں کی 2 صفیں کعبہ کی طرف بڑھیں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز ادا کی، پھر نعرہ لگایا کہ جس سے مکہ کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تبانی کا پہلا دن تھا، آج پہلی بار اسلام پورے شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ان سے کہیں زیادہ خوشی تو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت سے مالا مال تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی، گویا جو دلیری اور بے باکی کبھی اس سے روکنے میں صرف صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کے ماموں تھے، اس لیے اس کے یہاں بھی گئے اور گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ باہر آیا اور بہت ہی پیار و محبت سے بولا، خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔